بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم اور نہم کے طلباء و طالبات کو سر سید اسکول بوٹی موڑ کیمپس کی جانب سے خوش آمدید۔ اردو کے اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم نے نظم نعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 111 112 نکال کر رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم اس کے تشریح کریں گے۔ جی پہلا شعر: صبا بے شک آتی مدینہ سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ ٹھیک ہے، صبا صبح کی ہوا کو کہتے ہیں، بو خوشبو کو کہتے ہیں۔ یہاں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ صبا جب چلتی ہے، یعنی کہ ہوا جب چلتی ہے تو ہر طرف خوشبو لیے ہوتی ہے۔ وہ صبا سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے صبا، جب تم مدینے سے ہو کر آتی ہے تو تم میں بہت خوشبو رچی ہوتی ہے۔ بے شک تم میں ضرور خوشبو ہوگی، کیونکہ تم میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں سے ہو کر آئی ہو۔ ہم انسانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بے شمار انعامات ہیں، بے شمار نوازشات ہیں۔ اس لیے شاعر صبح کی منظر کو بیان کرتے ہوئے صبح کی ہوا کو مدینے کی خوشبو سے تشبیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی اور بلبل یہ پرندوں کو کہتے ہیں، اور طوطی بہت خوش آواز پرندہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ صبح کے سہانے وقت جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو چمن کے یعنی کہ باغ کے خوش گلو پرندے، خوش آواز پرندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کہ وہ سب پرندے آپ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرف آپ کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کائنات کا ایک ذرہ ذرہ آپ کی تعریف میں مشغول ہوتا ہے۔ نعت کا مطلب پتہ نا بیٹا، وہ نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ پرندے بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ در گھر کو کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب شاعر یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ہماری یہ آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو خواہش کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک حقیر شخص ہوں، میں اپنی زندگی کا باقی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا جینا اور مرنا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ شاعر کی آرزو ہے، یہ حسرت ہے اس کی۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چار سو ہے۔ چار سو ہر طرف کہیں گے، یکسو ایک جانب کو کہیں گے، جلوہ نظارے کو کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب شاعر یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ شاعر اس شعر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہتے ہیں کہ چاہے خلوت ہو، یعنی کہ چاہے میں تنہائی میں ہوں، چاہے میں جلوت میں ہوں یعنی کہ محفل میں ہوں، ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہی میرے دل میں ہو، ٹھیک ہے؟ شاعر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی رحمت دونوں عالم کے لیے ہے، اس لیے ہر طرف آپ ہی کی رحمت نظر آتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو بہت افضل قرار دیا گیا ہے، اور اللہ اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ حرمت عزت کو کہیں گے، آبرو بھی عزت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب شاعر یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو میں اپنی آپ کی راہ میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ وہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر زندہ رہوں، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا رہوں، اور اگر مر بھی جاؤں تو آپ کا نام لے کر مروں، ٹھیک ہے؟ اور یہی شاعر کہہ رہے ہیں یہی میری عزت ہے اور یہی میری حرمت ہے۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مکاں بھی تو ہے لا مکاں بھی تو ہے۔ مکاں جس کی حد یعنی کہ دنیا، لا مکاں جس کی حد نہ ہو، ظہور ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ اب شاعر یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان ایک خاکی ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور ہیں،
اور آپ ہی کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی اور خوبصورت بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور دونوں جہان آپ ہی سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، جو مقام بھی ہے اور لامقام بھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، انہیں وہ بشری بھی ہیں اور نوری بھی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں دنیا میں بھیجا گیا لیکن انسانی شکل میں بھیجا گیا، لیکن وہ نور کی حیثیت سے آخرت کی زندگی میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت سب کچھ ہے۔ جو بے داغ لالا وہ بے خار گل ہے، بے داغ جس پہ داغ نہ ہو، لالا پھول کو کہیں گے، بے خار جس پر کانٹے نہ ہوں، گل پھول کو کہیں گے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ شاعر اب کیا خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت جو دنیا ہے وہ بے مثل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی لالا کے پھول کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جو بے داغ ہے، پھولوں میں خوبصورتی اس کی کمال درجہ کی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی ذات ہیں کہ جو پھول کی طرح ہیں، بے داغ، بے خار، ٹھیک ہے۔ یہ پوری تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شاعر بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ جی بیٹا، سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ امیر منائی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ امیر منائی نصیر الدین حیدر شاہ عود کے عہد میں 1868 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ منائی کیوں لکھا؟ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنؤ کی اولاد تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ منائی لکھتے ہیں۔ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رام پوری سے حاصل کی۔ بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح کی۔ آپ کس کس دربار میں سے وابستہ رہے؟ ابھی آپ کی عمر 20 سال کی تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا۔ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا۔ کون سی خوبیاں ہیں آپ کے کلام میں؟ آپ کی شاعری زبان بیان کی خوبیاں فکر و خیال کی رعنائی کا مجموعہ ہے۔ ان کی نعمتوں میں کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے، ٹھیک ہے۔ امیر کی تصانیف: دوشکیہ دیوان، مرت الغیب، صنم خانہ عاشق، نعتیہ دیوان ہے، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخابی یادگار کے نام سے بھی مرتب کیا۔ انہوں نے تمام لغت امیر اللغات سے بھی ایک عملی کارنامہ سر انجام دیا۔ وفات 1900 میں ہوئی۔ اب سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ صبا کہاں سے آتی ہے؟ صبا مدینہ سے آتی ہے، کیونکہ اس میں جو خوشبو ہے وہ مدینہ کے پھولوں کی ہے۔ پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ مدینہ اور روضہ مبارک کی خوشبو ہے۔ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں یہ حسرت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی اپنی زندگی بھی گزارے اور وہاں ہی موت ہو جائے۔ شاعر اپنی حرمت اور آبرو میں کس بات کا خیال رکھتا ہے؟ شاعر اپنی حرمت اور آبرو میں اس بات کا خیال کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں مر کر خاک ہو جائے، یعنی کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے موت آئے۔ طوطی اور بلبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں۔ لالا کے بے داغ اور گل کے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ لالا ایک خوبصورت پھول ہے جس میں ایک سیاہ داغ ہوتا ہے جو لالے کی خوبصورتی کو مان کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک خوبصورت پھول کی طرح ہے جس میں کوئی داغ نہیں اور نہ ہی اس پھول میں کوئی کانٹا ہے جو تکلیف پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شفقت اور مہربانی کا پیکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کالمز کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبا بو، طوطی بلبل، تذکرہ گفتگو، جیوں مروں، جی حسرت آرزو، یکسو چار سو، حرمت آبرو، ظہور نور، مکان لامکان، ٹھیک ہے۔ اب اس میں قافیہ اور ردیف ہم نے ڈھونڈنے ہیں۔ میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں اور جو شعر کے مصروں کے آخر میں آتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ میں۔ یہاں تو بو اور ہے کیا ہے؟ ردیف۔ ردیف ایک جیسی آواز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی بیٹا، ہم نے قافیہ ردیف پڑھا تھا۔ مطلع اور مقطع۔ مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنے کے ہیں۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ چونکہ غزل یا قصیدہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے، مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جن شعروں میں یہ نہ ہو وہ شعر اشعار مطلع نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ مطلع نہیں ہوتے۔ جیسے فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔
مقطع کے لغوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں۔ اصطلاح میں مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے مقطع نہیں کہتے، اس کو شعر ہی کہتے ہیں۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ ہمارا آج کا اتنا ہی سبق تھا، اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بیٹا یہ جتنی میں آپ کو اصطلاحات نظم کرا رہی ہوں، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، یہ اپنی نیٹ کاپیوں پر کر لیجئے گا اور اس کو یاد بھی کر لیجئے گا، اور خاص طور پر ہم کلاسز کو ضرور یاد کریے گا۔ تشریحات جب آپ اسکول میں آئیں گے تو آپ کو لکھوا دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔